وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89. آج کے درس کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے، کیا آج ہمارے درمیان قرآن اور سنت پر عمل کا نمونہ موجود ہے؟ دوسرا، اصل خوشخبری کون سی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پرستش کرتے تھے. پس وہ شرکاء انہیں جواباً پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے حضور عاجزی اور فرما برداری ظاہر کریں گے اور ان سے وہ سارا بہتان جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد انگیزی کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن فِي كُلِّ أُمَّةٍ. لفظی ترجمہ، وَيَوْمَ اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے، فی کل امت ہر امت میں، شہیداً علیہم جو ان پہ گواہ ہوگا، من انفسہم اور وہ انہی میں سے ہوگا، وجئنا بکا شہیداً علی ہؤلاء اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کے لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب اور نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب، تبیاناً خوب تفصیل سے اس میں بیان ہوا ہے، لکل شیء ہر ایک چیز جو ہدایت کے متعلق تھی، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، ورحمتاً اور اس میں رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین اور اس کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے.
سامعین کرام، یہ سورہ نحل آپ کو معلوم ہے کہ توحید، رسالت، آخرت کے بیان اس میں ہو رہے ہیں، اور آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، یوم آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کتاب کا، جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم، ہم ہر امت میں سے گواہ ان کے اوپر، من انفسہم، ان میں سے۔ یہ بات جو ہے اظہر من الشمس ہے سامعین کرام، کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، دوسری جگہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہر امت میں سے ہم شہید اٹھائیں گے۔ شہید کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گواہ کے ہوتے ہیں، اور گواہ جو ہے گواہی دیتا ہے، یعنی گواہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی نمونہ بن کے دکھاتے ہیں تو وہ حجت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ وہ حجت ہوتی ہے اس قوم پہ، جہاں بھی قوم جو ہے جس حالت میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ مبلغ جو ہے یا پیغمبر ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں پہ حجت ہوتے ہیں اور گواہی بھی دیتے ہیں، حق کی گواہی زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ گواہی جو ہے سامعین کرام، یہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر امت میں رسول ہوتا تھا، ہر امت کے لیے الگ رسول ہوتا تھا، اور پھر اور اس کو نبی کہا جاتا تھا، اور بھی لوگ ہوتے تھے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ختم نبوت ہو گئی، نبوت کا اختتام ہو گیا، لیکن شہیدوں کا اختتام نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ عملی نمونے کی ہمیں ضرورت رہے گی قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے عملی نمونے کی ضرورت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، وہ میں نے بتایا ہے آپ کو۔ بہرحال تو ہر تمام مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لے لیں مجموعی طور پہ ہر امت کے لیے پیغمبر، اور وہ عملی نمونہ ہے، اس کے لیے گواہ بھی ہے ان پہ، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے جو ہیں جو نائبین رسول ہیں سامعین کرام۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ تو وہ خلیفۃ الرسول یا نائبین رسول سامعین کرام قیامت تک کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ لوگ موجود ہیں اور رہیں گے، کیونکہ یہ ایک حجت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہی لوگ گواہی دیں گے، اور وہ لوگ من انفسہم، آپ میں سے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یعنی آپ کو کہیں دور جانا پڑے گا، آپ پاکستان میں وہ عملی نمونہ جاپان میں، ایسا نہیں ہوگا، یا کوئی شخص جاپان میں ہے اس کو پاکستان آنے پڑے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر بستی میں ایسے لوگ، نیک لوگ موجود ہوتے ہیں سامعین کرام۔ صرف نیک لوگ، نیک کا مطلب یہ ہے کہ جن کو قرآن کا علم ہو، قرآن و حدیث کے عالم ہیں، اور اس پہ عامل بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ حجت ہیں آپ پہ۔ ایسے لوگ جو ہیں حجت ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی شہداء ہیں سامعین کرام، امت محمدیہ میں بھی سامعین کرام، یہ ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ یہ ذرا تصور جو ہے کم ہے۔ قیامت تک کے لیے نیک لوگ موجود ہوں گے، نائبین رسول ہوں گے، اور وہ اپنی قوم پہ
گواہ ہوں گے، عملی نمونہ ہوں گے سامنے کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو باقی تو تلاش ہے، جو من طلب فقد وجدہ، جس نے طلب کیا وہی پالے گا، اور یہ تلاش سے ہوتی ہے، حق کی بھی تلاش ہوتی ہے، سچ کی تلاش ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تلاش ہوتی ہے، مل جاتے ہیں اگر کوئی تلاش کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کی طرف۔ بہرحال وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، تمام دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی نصیحت کی ہے، ہر نبی نے، کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم ان پہ ایمان لے آنا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم من حیث اجتماعی تمام دنیا کے تمام لوگوں پہ عملی نمونہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال جو دوسرے آیت کا دوسرا حصہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اب یہ جو کتاب ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک مفصل کتاب ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے تبیان خوب وضاحت مفصل، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے لیے، ہر چیز سے کیا مراد ہے سامنے کرام؟ اس میں تو زراعت کی باتیں نہیں ہو رہی، مثال کے طور پر یہ زراعت کیسے ہوگی، یا اور کوئی باتیں ایسی نہیں ہے، بات یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کے متعلق جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے اور جن چیزوں پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے ان کی تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور بنیادی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جو اس صورت میں بیان ہو رہی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ تو اس کے متعلق تفصیل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس صورت میں کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں دلائل دیے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے بارے میں دلائل ہیں، پھر آخرت کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ یعنی ہدایت، دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں، یعنی اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس کی خوب تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ پھر نیکی اور بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، تفصیل سے اس میں ہدایت موجود ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں جو اس کے بعد کی آیت ہے اس میں نیکیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یعنی توحید کے بعد جس چیز کی، جو چیز کے احکامات کی ضرورت ہے وہ اب اگلی آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اسی وقت۔ ابھی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے، یہ اس میں خوب تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ تو ہر چیز کا میں نے آپ کو بتا دیا، توحید، رسالت، آخرت، اور پھر جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، یا جو طرز زندگی ہے، یا مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے، وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ پھر اس میں ہدایت ہے، دوسری کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور ہدایت کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں لکل شیء وہدن، اس میں ہدایت ہے۔ تو ہدایت کس چیز؟ یعنی انسان کی، یہ ذرا جملہ توجہ سے سنیں، انسان کی کامیابی کے لیے جس طرز زندگی کی ضرورت ہے اس کی ہدایت اس قرآن میں موجود ہے۔ اور اگر میں ایک اور جملہ آپ کو کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں انسان کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان کی منزل، دنیا کی جو سفر ہے اس کی منزل جو ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے
کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا، صراط مستقیم کیا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے، تو اس راستے کی وضاحت، یعنی صراط مستقیم، یہ ہدن جو ہے نا، ہدن ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہدن اس میں ہدایت ہے، اب ہدایت صراط مستقیم کی ہے، وہ راستہ اس میں بتایا جا رہا ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ ہر پیغمبر خود بھی ہدایت پہ ہوتا ہے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے، اور سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ ہے بہدن، اور خود ہمیں بھی اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر اس میں رحمت ہے، اور رحمت ایسی چیز ہے سامعین کرام کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کیا کہنے سامعین کرام، اللہ کی رحمت، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ حاوی ہے، اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے، اور جو اس ہدایت کا اتباع کرنے والے ہیں، یہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان پہ۔ آج عمومی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نہیں بلکہ غضب کا شکار ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ کی رحمت تو جو اس کے راستے پر چلتا ہے، جو اس کو منزل اور مقصود بنا لیتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے سامنے کرام، یہ ذرا سیریس الفاظ ہیں، اس کو ایسے نہ لیں کہ بس آپ نے گھر میں بیٹھے سبزی بھی کاٹ رہی ہیں اور یہ باتیں بھی سن رہی ہیں، یا بس کمرے میں جو کام ہے وہ بھی کر رہی ہیں اور یہ آپ نے درس بھی لگا لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بہت سیریس باتیں ہیں اور اس کو ذرا سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں رحمت ہے۔ اب رحمت ان لوگوں کے لیے، خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں، رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہے، کسی رہنما کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، قرآن کے دیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وبشرا، اور اس میں خوشخبری ہے، خوشخبریاں ہیں۔ تو عام طور پہ تو ہم خوشخبری کسے کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بانڈ نمبر لگ جائے مثال کے طور پہ، یا آپ نے دکان میں کارخانے میں سٹاک رکھا ہوا ہے 1000 بوری کا، جس کی خرید آپ کی 1000 روپے مثال کے طور پہ، اور پھر اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور نرخ زیادہ ہو جاتے ہیں 3000 روپے بوری کا، تو اب یہ ہے نا کہ آپ حساب لگا لیں، تو آپ کو اگر کوئی وہ ریٹ بڑھنے کی اطلاع دے گا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس 1000 بوری پڑی ہوئی ہے اور اب ریٹ 2000 روپے بڑھ چکا ہے، یعنی فی بوری اب 3000 روپے ہے، تو وہ کس انداز سے اس کو اطلاع دے گا وہ شخص؟ یعنی خوشخبری کی طرح اطلاع دے گا۔ یہ انتہائی ایک بدقسمتی کی بات ہے سامعین کرام، یہ، اور میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک آسان سا ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ ایمان والے جو ہیں وہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ایمان والے جو ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے سامعین کرام وہ دنیا نہیں ہے. دنیا تو اگر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتی نا تو پھر کافروں کو نہ دیتا، کافروں کو اس کا گھونٹ تک نہ پلاتا. تو یہ بات نکال دیں، یہ مال اور اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اسی پہ خوش ہونے لگو. تو دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور گرمی ہے اور اے سی بھی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ہے. بہرحال خواب میں آپ پہنچ گئے، خواب کی دنیا میں آپ پہنچ گئے، ایک سرد مقام پہ کہیں پہنچ گئے، وہاں ایک مکان، آپ نے ایک مکان کو اپنا سمجھ لیا. پھر اس مکان کی جب آپ نے ایک کھڑکی کھولی تو اس میں سے ایک ہنڈیا نکلی اور اس میں ہیرے جواہرات نکلے. ایک مکان آپ نے خواب میں خرید لیا اور موسم بھی اچھا ہے، وہاں آپ کی ایک پوشیدہ جگہ پہ ایک ہنڈیا نکل آئی، اس میں ہیرے جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے. تو آپ خوشی سے جو ہے پاگل ہو جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد جب زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہی گرمی میں آپ بڑے سڑے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا. خواب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کے مالک تو بن گئے، لیکن وہ جب آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا. موت کے وقت سامعین اکرام جب موت کی آندھی آتی ہے نا تو آپ نے جو سارا کیا دھرا ہے وہ نل ہو جاتا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں رہتا. وہ وارثوں کے نام جو ہے چڑھ جاتا ہے اور پھر وارث جو چاہے مرضی کریں. تو اگر گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وارثین جو ہیں جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں، اور جو وارثین ہیں وہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو پھر موت کے وقت تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ خوشخبریاں جو ہیں نا یہ دنیا کی نہیں ہوتی سامعین کرام. اور خوشخبری اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ ہو لیکن اللہ آپ سے راضی ہوں. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اس سے بڑی کیا خوشخبری ہوگی کہ وہ مالک اور مولا جو ہے آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ اس سے راضی ہو. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ تو آدمی، غریب آدمی بھی یہ نعمت کما سکتا ہے سامعین کرام. غریب جس کو آپ غریب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو. غریب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. مفلس ہے وہ شخص، غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. وہ لاکھوں ڈالر ہوں اس کے پاس لیکن اس کے پاس ہے کچھ نہیں. اس کے دامن وہ کچھ لے کے نہیں جا سکتا، لاکھوں ڈالر لے کے نہیں جا سکتا. تو یہ دنیا بھی، یہ یہاں میں اصل میں بات کر رہا ہوں بشرا للمسلمین، خوشخبری کی بات ہو رہی ہے نا. تو میں خوشخبری پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ خوشخبری ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. مسلمین کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ مسلمین کے لیے خوشخبری ہے. اب مسلم کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو دیکھیں
ساری نعمتیں جو ہیں، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے. جیل میں انسان خوش نہیں ہوتا. خوشی مطلب یہ ہے کہ جیل میں ایسی خوشیاں جس کو آپ خوشیاں کہتے ہیں. جیل میں اگر آپ کے پاس پیسے ہوں بھی تو کوئی چیز آپ خرید تو نہیں سکتے. اگر صحیح معنوں میں وہ جیل ہے تو آپ کوئی چیز بازار جا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، نہ اپنے حالات کار یہ بدل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک کوٹری میں بند ہے جس میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، اور باتھ روم بھی اسی میں کمرے میں آپ نے کرنا ہے، اور 2 وقت کی روٹی، وہی کیا جیل کی روٹی کیا ہوگی، تو وہ آپ کو مل رہی ہے، اور آپ کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں. تو آپ تو جیل میں آپ کو کیا خوشی ہوگی؟ وہ پڑے ہوئے ہیں، بس سڑ رہے ہیں. تو یہ خوشخبری جو ہے نا، اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ دھوکہ جب انسان کو لگ جاتا ہے نا، تو پھر میں نے آپ کو کہا نا، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں. وہ ٹیسٹ یہ ہے، آپ دیکھیں، آپ دنیا اور جو اس کی نعمتیں ہیں اس کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اگر دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی حالت درست ہے، آپ دھوکے میں نہیں آئے دنیا کے. کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا فائدہ ہو جاتا ہے، آپ نارمل رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فائدہ اور نقصان. سامعین کرام، بہرحال یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، تھوڑے سے وقت میں اس کو بتا دوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اونچے درجے والوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں. یہ ہر مومن کا یہ حال ہے جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ایسا ہونا چاہیے. پہلے تو ان کی زندگی جو تھی وہ افلاس کا شکار تھی، آپ کو معلوم ہے، اور پھر بعد میں کچھ تجارت وغیرہ ہوئی تو ان کے تجارتی جہاز چلتے تھے. بغداد، عراق، بغداد وہ ہے ساحل بھی ہے، تو ان کا ایک تجارتی جہاز آنے والا تھا سامان لے کے. تو خادمین موجود تھے ساحل پہ. اتنے میں سمندر میں طوفان آیا اور جہاز جو ہے موجوں میں چھپ گیا، اور چھپ گیا، جہاز نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو ہرکارے نے بھجوایا آدمی کو. ہرکارہ یہ خبر لے کے دوڑا شیخ کے پاس کہ شیخ وہ جہاز جو آنے والا تھا طوفان میں غرق ہو گیا ہے. انہوں نے تھوڑا دل کی طرف سر جھکایا اور دل کی کیفیت کا اندازہ لیا. بہرحال سر جھکایا اور کہا الحمدللہ. پھر کچھ دیر بعد دوسرا ہرکارہ آیا کہ حضور وہ جو جہاز جو پہلی اطلاع تھی وہ غلط تھی، اور جہاز آ گیا ہے، ساحل پہ آ لگا ہے، بچ گیا ہے، آ لگا ہے، طوفان میں غرق نہیں ہوا. انہوں نے پھر دوبارہ دل کی طرف دیکھا اور کہا کہ الحمدللہ. تو جو ساتھ ان کے مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت کہ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ 2 مختلف خبریں تھیں، ایک نقصان کی تھی ایک فائدے کی تھی، دونوں پہ آپ نے الحمدللہ کہا. تو جہاز جب بچ گیا اس کی اطلاع ملی، اس پہ تو الحمدللہ کی سمجھ آتی ہے، لیکن جو آپ نے جہاز غرق ہو گیا اور پھر الحمدللہ کہا تو اس کی سمجھ نہیں آئی ہمیں، وضاحت کیجیے. ان کا بات یہ ہے کہ جہاز کے جو غرق ہونے کی پہلی اطلاع تھی تو میں نے اس اطلاع پہ اپنے دل کا اندازہ لگایا کہ دل میں کچھ اس کا اثر ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ دل اس خبر سے متاثر نہ ہوا، پریشان نہ ہوا، غمگین نہ ہوا. تو میں نے دل کی اس کیفیت پہ اللہ کا شکر ادا کیا. پھر جب دوسری خبر آئی فائدے کی تو پھر میں نے دل کی حالت کو دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی خوشی ہے. تو اس خبر پہ بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس خبر کا. تو میں نے دل کی اس کیفیت پہ الحمدللہ کہا. تو دل کی اس کیفیت کے لیے میں نے یعنی دل کی سالمیت کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. جہاز کے خبر پہ میں نے الحمدللہ نہیں کہا. تو سامعین کرام یہ شیخ کی بات نہیں ہے، صرف یہ سارے مومنوں کی بات ہے. اور دل دیکھیں، میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن لا ینفع مال ولا بنون، کام نہیں آئیں گے اس دن مال اور اولاد، بیٹے، لیکن وہ کیا کام آئے گا؟ جو سالم دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آ جائے. بہرحال بشرا للمسلمین پہ میں نے بات کی. میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیجیے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم جو انہی میں سے ہوں گے، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اور آپ کو گواہ بنا لائیں گے ان تمام پہ. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء اور نازل کی ہے ہم نے آپ پہ یہ کتاب، یہ تفصیل بیان کرتی ہے ہر چیز کی. وہدن اور اس میں ہدایت ہے، ورحمتن اس میں رحمت ہے، وبشرا للمسلمین اور اس میں خوشخبری ہے سر جھکانے والوں کے لیے. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. On the day when we raise in every community a witness against them, from among them, and bring you as a witness against these, we have revealed to you the book as an explanation of all things, and guidance, and mercy and good news for those who submit. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.